بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معجزے کے ذریعے محمد علی ستپارہ صاحب اور ان کی جو دو ساتھی ہیں مسٹر پابلو اور جان سنوری، انہیں نئی زندگی عطا فرما دیں، آمین۔ میں نے پرومس کیا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم ہائی الٹیچیوڈ ہے، اس پہ ہماری جو انسانی زندگی ہے اسے کیا چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور اس پہ کیوں سروائیول جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے، یہ میں بناؤں گا۔ اور یہ سادہ زبان میں ہوگی اور اس میں زیادہ ٹیکنیکلٹیز وغیرہ نہیں ہوں گی۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو کلائمبر نہیں ہیں، ماؤنٹینئر نہیں ہیں، آپ نے کوئی K2 نہیں سر کا رکھا یا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ آپ کبھی نہیں گئے، تو آپ کیسے یہ انفارمیشن دے سکتے ہیں، کس کیپیسٹی میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں جو میڈیسن کی جو برانچ ہے، اسپیشلٹی ہے جس سے میں پریکٹس کرتا ہوں، وہ اسے انیستھیزیا کہتے ہیں، اور بینگ انیستھیٹسٹ ہمارا جو پروفیشن ہے اس کا اوڑھنا بچھونا آکسیجن ہی ہے۔ ہمارے دن کا آغاز بھی آکسیجن سے ہوتا ہے اور ہم جب گھر جاتے ہیں تو بھی ہم آکسیجن کا ایک نوب ہوتا ہے اسے بند کرتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بینگ انیستھیٹسٹ ہمارے جو ڈفرینٹ کولیگز ہیں وہ جو ایکسٹریم سپورٹس ہوتی ہیں، جس طرح یہ ہائی الٹیچیوڈ میں کلائمبنگ ہے یا اسکائی ڈائیو ہے، اور ڈیپ سی ڈائیونگ جو ہوتی ہے اس میں بطور فزیشین بھی جاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ٹریننگ ہے وہ ساری آکسیجن کے ارد گرد ہوتی ہے، تو ہم یعنی ہائی الٹیچیوڈ جو میڈیسن پریکٹیشنر ہیں ان کے نیئرسٹ جو لوگ ہیں وہ ہم ہیں۔ اس لیے جو میری انفارمیشن ہے وہ انشاءاللہ اتھینٹک ہوں گی اور آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، یہ جانتے ہیں کہ K2 جو ہے وہ بلند کتنا ہے۔ عموماً آپ کو پتہ ہے 8611 میٹر جو ہے یہ سطح سمندر سے بلند ہے، اور لیکن ایکچولی یہ کتنا بلند ہے، زمین سے یہ کتنا بلند ہے، یہ عموماً آپ کو نہیں سننے میں ملا ہوگا کہ یہ ایکچولی زمین سے کتنا بلند ہے۔ تو زمین سے یہ بلند ہے کہ اس کا جو فرسٹ بیس کیمپ ہے زمین کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہے 5100 میٹر کی بلندی کے اوپر، اور جو اس کی چوٹی ہے وہ ہے 8611 میٹر کے اوپر۔ تو یہ کتنا بلند ہوا؟ یہ تقریباً ہو جاتا ہے 3.5 کلومیٹرز، یعنی 3500 میٹر کے آس پاس۔ تو یہ ایکچولی کتنا بلند ہے؟ یہ بنتے ہیں تقریباً 4 برج خلیفہ کو اگر ایک دوسرے کے اوپر آپ رکھیں تو یہ K2 کی بلندی بنتی ہے زمین سے۔ لیکن جو سائنٹیفک زبان میں جس کی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، اٹ سیلف بھی یہ بہت زیادہ اونچا ہے، اور آپ امیجن ہی کر سکتے ہیں اسے دیکھنا یا سر کرنا بڑی جرات کا کام ہے، ظاہر ہے۔ لیکن جو میڈیسن پوائنٹ آف ویو سے جو چیز امپورٹنٹ ہمارے لیے ہوتی ہے، جسے ہم ریفرنس پوائنٹ لیتے ہیں، وہ ہے سطح سمندر سے بلندی۔ تو سطح سمندر سے جو بلندی ہے اس کی 8611 میٹرز، فٹ میں نہیں، میں میٹرز ہی کاؤنٹ اس کو کر رہا ہوں تاکہ بات آسان ہو اور سمجھ میں آئے۔ جو ہائی الٹیچیوڈ میڈیسن ہے نا، اس نے کیٹیگرائز کر رکھا ہے کہ یہ جو دنیا کے اوپر الٹیچیوڈز ہوتے ہیں ان کی کیٹیگریز کتنی ہیں۔ تو جو آخری کیٹیگری ہے جسے کہا جاتا ہے ایکسٹریم ہائی الٹیچیوڈ، وہ ہوتا ہے وہ بلندی جو 5500 میٹر سے ابو ہو، اور اس میں ایک بلندی ہے 8000 میٹر یا اس سے بلند۔ یہ ایکسٹریم 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 ہائی الٹیچیوڈ ہے۔ اب جو ہائی الٹیچیوڈ میڈیسن کہتی ہے کہ جو انسان روٹین میں زندہ رہ سکتا ہے، یعنی رہ سکتا ہے، اپنے کام کاج کر سکتا ہے، اپنی لیونگ کر سکتا ہے، جس طرح پہاڑوں کے اوپر لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ بڑے اونچے پہاڑوں کے اوپر ان کے گاؤں ہوتے ہیں، رہتے ہیں، وہ ہے تقریباً 6500 میٹر کی جو بلندی ہے، اس کے اوپر انسان اپنا روٹین میں رہ سکتا ہے، کام وغیرہ کر سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ وہ اسی علاقے کا بندہ ہے، وہیں پیدا ہوا ہے، اور اس کی جو ایکلیمیٹائزیشن ہے
اور اس میں جو خون کا جو نظام ہے اور اس کے اندر جو خون کو کیری کرنے والے جو آکسیجن کے میکنزم ہیں وہ ظاہر اسی طریقے سے ڈیولپ ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روٹین میں جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس گاؤں میں قصبے میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں نا ایک خاص طرح کا جو ہوا کا دباؤ ہے جسے ایٹماسفیرک پریشر ہے کہتے ہیں، اس نے ہمیں چاروں طرف سے ڈھانپ رکھا ہے۔ بلکہ اس ایٹماسفیرک پریشر نے ہماری جو انر کیویٹیز ہیں باڈی کی، جس طرح لنگز ہیں یا سٹومک ہے یا جتنی جو باڈی کی کیویٹیز ہیں جو اوپن ٹو ایئر ہیں، اس کو بھی اپنے پریشر میں ڈھانپ رکھا ہے۔ اور وہ پریشر کتنا ہے؟ وہ پریشر ہے 860 ملی میٹر آف مرکری، اور اس کا ریفرنس لیتے ہیں ہم سی لیول۔ تو یہ 860 ملی میٹر آف مرکری جو ہے اسے 1 ایٹماسفیرک پریشر کہتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سطح سمندر کے اوپر بھی جو آکسیجن ہے وہ ایٹماسفیئر میں 21% ہے، اور جو K2 یا ماؤنٹ ایوریسٹ کی جو چوٹی ہے اس کے اوپر بھی جو آکسیجن کی کنسنٹریشن ہے وہ 21% ہے۔ تو اب دونوں میں فرق کہاں سے آ گیا؟ دونوں طرف تو آکسیجن برابر ہے، پھر مسئلہ کیوں آتا ہے سانس کا؟ یہ ساری جو سٹوری ہے یہ کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آکسیجن تو دونوں جگہ کے اوپر 21% ہے، لیکن ایٹماسفیرک پریشر جو ہے وہ کم ہے۔ اور کتنا کم ہے کہ 8000 میٹر سے جو بلند ہے ایٹماسفیرک پریشر 860 ملی میٹر آف مرکری کا 1/3 ہے، اس کا 1/3 رہ جاتا ہے۔ اور آپ سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ آکسیجن کو ہمارے خون میں شامل ہونے کے لیے ایک پریشر چاہیے جو کہ ایٹماسفیرک پریشر اس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی آکسیجن آپ کے خون میں شامل ہوگی اگر اس میں ایٹماسفیرک پریشر موجود ہوگا، تو وہ شامل ہوگی۔ بصورت دیگر اگر آکسیجن موجود بھی ہوگی تو وہ آپ کے خون میں شامل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس میں وہ پریشر ہے نہیں بیسیکلی۔ یا اس سے بھی سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں یا سی لیول کے اوپر جو ایئر ہے وہ ذرا تھک ہے، وہ ذرا بھاری ہے، اور جو آپ بلندی کے اوپر چلے جاتے ہیں وہ آکسیجن جو ہے اور یا وہ جو ایئر ہے اٹ سیلف، جس میں کافی ساری گیسز ہیں، وہ تھن ہے۔ وہ یعنی کہ تھن سے مراد یہ ہے کہ وہ پتلی لیئر ہوتی جاتی ہے اس کی، اور آکسیجن کی موجودگی کے باوجود سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک سادہ سی چیز یہ ہے کہ جب آپ بلندی کے اوپر جاتے ہیں تو سانس مشکل ہوتا ہے اور ٹھنڈک پیدا ہوتی جاتی ہے۔ تو اس میں جو انیشلی پرابلم آتا ہے ماؤنٹین سکنس اس کو بولتے ہیں، ایک ہلکی سی بیماری ہے۔ اگر آپ چھوٹے کسی ہل اسٹیشن پہ جائیں تو آپ کا سانس پھولے گا اور آپ کو متلی ہوگی، الٹی ہوگی، سر درد ہوگا، سر چکرائے گا اور آپ کو چکر آئیں گے، تو اسے کہتے ہیں ماؤنٹین سکنس۔ لیکن یہ عام پہاڑوں کے اوپر ہے۔ اب پرابلم سروائیول کیوں ڈیفیکلٹ ہے 8000 میٹر سے بلند؟ اس 8000 میٹر سے جو بھی بلندی ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈیتھ زون۔ وہ ڈیتھ زون جو ہے وہ کسی باٹل نیک کی وجہ سے نہیں ہے، کسی شولڈر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی سٹیپ چڑھائی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اٹ سیلف 8000 میٹر سے جو بلند ہے وہ انسان کی جو فزیالوجی ہے، دا کیپیسٹی ٹو ایکلیمیٹائز، اس سے زیادہ ہے۔ یعنی اس بلندی کے اوپر سپر فٹ سپر مین جتنا بڑا کلائمبر ہو وہ 8 سے 12 گھنٹے سروائیو کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ سروائیول پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ جو بلندی ہے وہ انسان کی جو کیپیسٹی ہے کہ وہ اسے ٹالریٹ کر سکے اور اس کی فزیالوجی اسے اکاموڈیٹ کر سکے کسی بھی میکانزم سے، یہ پاسبل نہیں ہے انسان کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس سے اوپر کی جو بلندی ہے اس میں اس خطرناک حد تک کا ہائپوکسیا ہوتا ہے اور لو ٹمپریچر ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اتنی آکسیجن جو ہم انہیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جتنی جسم کو چاہیے اتنی کسی بھی صورت میں میسر ہی نہیں ہو سکتی۔
اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جسم اپنے آپ کو کل کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے جو سیلز ہیں وہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. جسم خود اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اس ہائٹ کے اوپر ہر صورت میں کلائمبر کو 8 سے 12 گھنٹے کی ونڈو پیریڈ ہے، اس میں چوٹی کے اوپر پہنچ کے اسے واپس آنا ہے. یعنی اگر کسی وجہ سے وہ کلائمبر اپنی غلطی کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے یا اپنی بیماری کی وجہ سے جو کہ ایک دم ہو سکتی ہے یا کسی اور وجہ سے اس ایریا میں اگر پھنس جائے تو کوئی اسے ریسکیو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بلندی تک جانا ناممکن ہے. اس کے اوپر ہیلی کاپٹر بھی نہیں جا سکتے. تو نہ اسے ریسکیو بیچارے کو کیا جا سکتا ہے، اور اس بلندی کے اوپر اتنی تیزی سے باڈی ٹمپریچر گرتا ہے کہ جسے ہم عام زبان اپنی زبان میں ہائپوتھرمیا کہتے ہیں. یعنی ہمارا جو نارمل ٹمپریچر ہے وہ 37 ڈگری سیلسیس ہے. جب یہ ڈگری 32 سے کم ہو جاتا ہے ہمارا ٹمپریچر، تو اٹ سیلف ہمارے اندر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، فیصلہ کرنے کی قوت ہے، چلنے کی، فزیکل ایکٹیویٹی کی، یہ اٹ سیلف پریکٹیکلی زیرو ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف سے ہمیں ایکسٹریم آکسیجن کی کمی کا سامنا ہو جاتا ہے. اب اس سے جو ریلیٹڈ باقی چیزیں ہیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر جو سینس آف ڈائریکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ہیلوسینیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور تھوڑی دیر بعد اگر آپ وہاں رہتے ہیں تو برین ایڈیما ہو جاتا ہے. یعنی دماغ جو ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے، پھیپھڑے سوجنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ہوا جو ہے وہ اتنی سرد اور اتنی خشک ہوتی ہے کہ اس سے اتنی زور کی کھانسی ہوتی ہے کہ اس کھانسی سے ایک دو کوئی ربس ٹوٹ سکتی ہیں. یعنی یہ اتنا خطرناک اس لیے ہے کہ یہ انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہے. ادروائز یہ اس لیے ڈیتھ زون نہیں ہے کہ یہ بہت ٹھنڈا ہے، یا اس میں کیونکہ باٹل نیک ہے، یا اس کے اندر شولڈر ہے، یا اس کے اندر سٹیپ جو ہے وہ چڑھائی ہے تو ڈیتھ زون ہے. نہیں، ڈیتھ زون یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ انتہائی بلندی اس کرٹیکل لیول سے زیادہ کی ہے جو انسان کی سخت ایڈاپٹیشن سے باہر ہے. تو اب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، کہ جو پاکستان میں مقام ہے زیارت، وہ سطح سمندر سے 2600 میٹر بلند ہے، اور مری جو ہے وہ 2300 میٹر میرا خیال بلند ہے. تو آپ کے نالج میں ہوگا کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور انہیں سانس کی تکلیف تھی تو انہیں زیارت بھیجا گیا تھا کہ وہاں جو ہے نا آب و ہوا بڑی صاف ہے اور وہاں جائیں. لیکن آج آپ کو میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط فیصلہ تھا. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت میڈیکل فیلڈ یہاں تک نہیں پہنچی تھی کہ انہیں ان چیزوں کا پتہ ہو کہ بلندی کے اوپر اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور وہاں ہائپوکسیا ہوتا ہے. اور آپ کے سامنے ہے وہاں قائد اعظم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور واپس وہ کراچی آ گئے تھے. تو دیٹس ہاؤ یو فیل اباؤٹ گیٹنگ نالج، اور آپ کو نئی نئی چیزیں جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو تھینک یو، اسے لائک کیجئے اور کائنڈلی کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. میں شکر گزار ہوں آپ کا. تھینک یو ویری مچ.